بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں نے جہاں کتاب و سنت، تقریر و تحریر، جلسہ و جلوس، عبادت و طریقہ عبادت پر اعتراض و اختلافات کا اظہار کیا اور قائم کیا، وہیں کچھ لوگ یہاں تک جرأت کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ جب پہلے ہی سے امام حسین کی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی تو رسول اللہ نے اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچا لیا؟ حالانکہ سوال و اعتراض کا جواب خود ان کے اعتراض میں ہی موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جو شخص نبی کا کلمہ پڑھے، اس نبی پر ایسا سوال اور اعتراض کرنے کی جرأت کر سکتا ہے تو وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اگر نبی دعا کر کے حسین کو قتل ہونے سے بچا لیتے تو وہی لوگ طنز کستے کہ جب اپنے نواسے کے گلا کٹانے کی باری آئی تو دعا کر کے نبی نے بچا لیا۔ نعوذ باللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میرا نواسہ کربلا میں فرات کے کنارے پیاسا اس لیے شہید ہوگا کہ ہماری ہی خاندان کے بچے کی ایڑی رگڑنے سے نکلنے والے آب زمزم کا تقدس باقی رہے۔ ہمارے خاندان کے ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے تعمیر کیے گئے خانہ کعبہ کا تقدس باقی رہے۔ اب یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین فرات سے پانی کیوں نہیں پی سکے، اس لیے کہ وہ مجبور تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، امام حسین مظلوم تھے مگر مجبور نہیں تھے۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات ان کے خیمے سے آ کر لگ جاتا، وہ چاہتے تو دریائے فرات خشک بھی ہو جاتا۔ یہ تو دریائے فرات کی بد نصیبی ہے کہ وہ میرے امام پاک کے لبوں سے نہیں لگ سکا۔ پیارے دوستو، سیدنا امام حسین چاہتے تو کربلا میں فرشتے بھی اترتے اور جنات بھی حاضر ہو جاتے، بلکہ پوری کائنات کے لوح و قلم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن آپ خدا کی رضا میں راضی رہے اور سب کچھ قربان کیا۔ لیکن کربلا میں کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہیں کہ جن میں سیدنا حضرت حسین کو اللہ پاک سے یزیدیوں کے لیے پکارتے دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا محور وہی عجیب و غریب واقعات ہے کہ جن میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدبخت یزیدیوں کے لیے بد دعا کرنی پڑی۔ جب امام حسین یزیدیوں سے خطاب کرنے گئے تو آپ کے خطبے کا دوران ابن اشعث نامی ایک یزیدی آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کو رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل و خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکلا، وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئی، یا اللہ، ابن اشعث نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث و بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے، اس کی شرمگاہ میں ڈنک مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے نواسے کے حکم کے مطابق خیموں کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی خندق کھود کر اس میں آگ لگائی گئی تھی۔ اس لیے جب مولا حسین یزیدیوں سے مخاطب ہوئے اہل بیت کی عصمت بیان کر رہے تھے تو ایک بدزبان یزیدی فوجی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے جہنم کی آگ یہاں ہی بھڑکا لی ہے۔ سیدنا امام حسین نے عروہ بدبخت کو فرمایا کہ اے بدبخت رب کے دشمن، تو بہت ہی جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یقین ہے کہ تو جنت میں جائے گا اور مجھے رب جہنم میں بھیجے گا؟ یہ سن کر سیدنا حسین کے ساتھیوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ فوری طور پر اس بدبخت عروہ کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دے۔ اتنے میں حضرت مسلم بن اوسیہ سیدنا امام حسین کے پاس آئے اور یوں عرض کی کہ اے نواسے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں عروہ بدبخت کی زبان کاٹ کر اس کے قدموں میں لا سکوں۔ سیدنا حسین فرمانے لگے، نہیں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم خونریزی کی ابتدا کریں۔ اس کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا تو امام حسین نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یوں دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو اسی دنیا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ روایت ہے کہ ابھی امام حسین کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے کہ مالک بن عروہ کا گھوڑا بدک کر بھاگنے لگا۔ عروہ کا پاؤں رکاب میں پھنس
پھنس گیا۔ یوں گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اسی خندق کی آگ میں پھینکا جس کے بارے میں اس لعین نے بکواس کی تھی۔ امام حسین یہ دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بآواز بلند کی، اتنی بلند آواز کہ دونوں لشکروں نے سنا۔ اے اللہ، ہم تیرے حبیب کے گھر والے ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اس واقعے کا یزیدی قافلے پر بالکل اثر نہ ہوا اور یزیدی فوج کا بزرگ آدمی مولانا حسین کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے حسین، دیکھیے دریائے فرات کیسے اپنے عروج پر ہے، لیکن تم کو اس کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تم پیاسے ہی مر جاؤ گے۔ ابن کثیر بیان کرتے تھے یہ الفاظ ابھی اس بوڑھے کی زبان پر ہی تھے کہ اس کا گھوڑا بھاگ کر دور چلا گیا۔ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے خبیث گھوڑے کے پیچھے بھاگا، بھاگنے سے اس پر پیاس کا غلبہ چھا گیا۔ وہ پانی مانگنے لگا، اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص شدت پیاس میں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ سب واقعات نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ نیز دشمنان اہل بیت کو بتانا تھا کہ دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہو اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے سے اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے واقعہ کربلا برپا کیا۔ سیدنا امام حسین ایسے سخی تھے کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پائمال کر دیا، اپنی بہن کے جگر گوشہ اون محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروا، پھر سب سے آخر میں اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کردار بہت ہی بری اور عبرتناک موت مرے۔ شمر کا سر جسم سے جدا کر کے کوفہ میں ذلیل و رسوا کیا گیا، پھر جسم کو گرم تیل میں پھینک دیا گیا، وہاں سے نکل کر جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ تاریخ میں مختار سقفی جیسے بہادر بھی نظر آئے جس نے یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ان کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر کلائن میں مسجد میں لوگوں کے سامنے سجا دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سانے کے برپا کرنے والوں کو اللہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہی کرے گا۔ بس آخر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں آل رسول کی لامحدود محبت بر دے اور اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔